السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے کل سے ہی پہلے رمضان سے ہی رمضان سیریز اسٹارٹ کیا ہے، آج رمضان کا دوسرا دن ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، جانیں گے اور پہلے پارے سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور یہ مکی ہے اور اس میں ایک رکوع ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں مکی اور مدنی سورہ کیا ہوتا ہے۔ مکی سورہ جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی کہتے ہیں، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ اگزامپل کے طور پر آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص لے لیجئے۔ مکی سورت کی خاص باتیں یہ ہیں کہ اس میں توحید، قیامت کا ایمان اسٹرانگ کرنا، چھوٹی آیتیں، اسٹرانگ میسیجز مکی سورے میں ہیں۔ اور مدنی سورہ کیا ہے، کیوں کہتے ہیں، تو جو سورے جو ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، انہیں مدنی سورہ کہتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ اور سورہ نساء اور بھی کئی ساری سورے ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئے۔ تو اس میں مدینی سورے میں خاص بات کیا ہے بولے تو اسلامک لاز، نکاح، طلاق، وار، رول، سوسائٹی کے مسائل، منافقین کا ذکر ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرے کہ مکی اور مدنی کا مطلب لوکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کے زمانے۔ کب نازل ہوئے بولے تو ہجرت کے پہلے اور ہجرت کے بعد کے زمانے میں نازل ہوئے، اسی لیے سے مکی اور مدنی ڈیفائن کر کے بتا رہے ہیں۔ چلیے اب قرآن کے سب سے عظیم سورے کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی اس پر گہرا سوچیں؟ اس سورے میں صرف 7 آیتیں ہیں، لیکن ان 7 آیتوں میں پوری زندگی کا راز چھپا ہے۔ چلیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی دیکھیں گے۔ بی کے معنی ہیں سے، اسم کے معنی ہیں نام، اللہ کے معنی ہیں اللہ، الف لام کے معنی ہیں جو، رحمان کے معنی ہیں بہت مہربان، الرحیم کے معنی ہیں جو رحم کرنے والا۔ تو اس کا سینٹنس اس طریقے سے آئے گا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس بات کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے، وہ رحم فرما کے ہی رہتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک ساحل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑی لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟
اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھیں، آمین۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سی شرعی مسائل بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ میں یہاں پہ بتا رہی ہوں۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیات ہے، ٹھیک ہے، اور جو سورہ نمل کی آیات نمبر 30 میں ہے وہ اس آیات کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری بات، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیات نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیات ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھی جاتی، ٹھیک ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی 30 آیات میں ہے، لیکن ہر سورت کے سٹارٹنگ اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ وہ سپریشن بتاتی ہے۔ اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، یعنی بلند آواز، جو نمازوں میں بلند آواز کر کے پڑھنا رہتا ہے اس میں امام بسم اللہ بلند آواز میں نہیں پڑھتا ہے۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بھی بسم اللہ نہ تھی۔ یہاں پہ تیسری بات یہ ہے کہ تراویح پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھیں، باقی صورتوں میں نہ پڑھیں تاکہ ایک آیات رہ نہ جائے۔ اور فورتھ بات یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور سکستھ بات یہ ہے کہ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ یہ تھی بسم اللہ سے ریلیٹڈ مختصر سی تفسیر۔ اب جانتے ہیں الحمد کے معنی ہیں تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے، ربی رب، العالمین تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے، تمام جہاں، سب طرح کی تعریفیں خدا ہی کو ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جمع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ حمد کے معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کا مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم کیونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی فضائل دیکھیے، احادیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل میں بول رہی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے یہاں پہ کھانے پینے پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہی آتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے، بتا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، تو سبحان اللہ، یہاں سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو الحمدللہ اپن کثرت سے بولتے رہیے، ہر کام کے بعد، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، اٹھنے بیٹھنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جسم کو
ایکٹیولی رکھا ہے، تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ للہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کا جمع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے، سبحان اللہ۔ رب العالمین جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح اور کمال تک پہنچانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہے۔ یہ تھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب جہاں کا رب ہے، یعنی ہم اپنی زندگی کا ہر شکر اللہ کو دیتے ہیں، ہماری سانس، ہمارا گھر، ہمارا رزق سب اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، اس کا ترجمہ آئے گا بہت مہربان رحمت والا، ٹھیک ہے۔ الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا۔ ہر چھوٹی بڑی، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، دینی، آخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یعنی جسمانی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد ارطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس نے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ یہاں پر بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے روکنے اور رکنے کی خوب کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کا واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر 49 اور 50 آیات میں فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یعنی میرے بندوں کو خبر دو بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یعنی اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یعنی
गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला, बड़े इनाम अता फरमाने वाला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी की तरफ फिरना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मोमिन जान लेता कि अल्लाह ताला के पास कितना अजाब है तो कोई भी इसकी जन्नत की उम्मीद ना रखता, और अगर काफिर जान लेता कि अल्लाह ताला के पास कितनी रहमत है तो उसकी जन्नत से कोई नाउमीद ना होता। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो उम्मीद और खौफ के दरमियान रहे और अल्लाह ताला की रहमत की वसीयत देखकर गुनाहों पर बेबाक ना हो और ना ही अल्लाह ताला के अज़ाब की शिद्दत देखकर उसकी रहमत से मायूस हो। किसी को रहमान और रहीम कहने के बारे में शरई हुक्म क्या है देखते हैं। अल्लाह ताला के अलावा किसी और को रहमान कहना जायज़ नहीं, जबकि रहीम कहा जा सकता है, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहीम फरमाया है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, सूरह तौबा 128 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा आनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, यानी तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ़ ले आए जिन पर तुम्हारा मुश्क़त में बढ़ना बहुत भारी गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर बहुत मेहरबान रहम फरमाने वाले हैं। अर्रहमान रहीम से हमें मालूम हुआ अल्लाह सिर्फ रब नहीं बल्कि बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये दोनों नाम हमें उम्मीद देते हैं चाहे हम कितनी भी गलती करें, अल्लाह की रहमत हमेशा ज़्यादा है। आज की ये रमज़ान सीरीज़ की क्लास मैं यहीं मुकम्मिल करती हूँ। इंशाअल्लाह आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में किसी को नहीं आया है तो कमेंट्स में बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया है। आप कुरान लेकर सामने बैठिए, फिंगर रखिए वर्ड टू वर्ड पर, आप फिर मेरे ऑडियो को सुनिए तो आपको जब जाकर समझ में आएगा इंशाअल्लाह। इसके आगे की तफसील इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और रमज़ान सीरीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी, और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Empty plates but hearts are full. Each moment